بل پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میرے خیال سے بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے یہ جو سیکشن ہے 230 اس پہ. اگر اس بحث کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر سائڈ پہ رکھیں اور باقی بھی ذرا بل کو دیکھیں, یہ جو ترمیمی بل لایا گیا ہے, میری رائے میں یہ ایک اچھا بل ہے کیونکہ جو بہت سارے جو لوپ ہولز تھے الیکشن کے حوالے سے ان کو اس بل میں پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, کچھ ایسی جو فوکس ہے زیادہ تر اگر آپ جو سارے ترمیم بیٹھ کے پڑھیں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس کا زیادہ تر فوکس ہے رزلٹ ٹرانسمیشن پہ کہ جلد سے جلد رزلٹ جو ہیں وہ پہنچے جائیں اور ڈکلیئر کیے جائیں الیکشن کے بعد, کیونکہ جو آر ٹی ایس کا ایک جو آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا جو اس کے بعد ہوا اس کی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور بار بار لکھا گیا ہے کہ جو پریسائڈنگ افسر ہے وہ اگر ان کا کوئی کنیکٹیوٹی ایشو ہے وہ رزلٹ واٹس ایپ پہ نہیں بھیج سکتے تو وہ خود چل کے جائیں ریٹرننگ آفیسر کو رزلٹ دیں صبح کے 2 بجے سے پہلے. اگر وہ نہیں دیتے تو وہ ان رائٹنگ دیں کہ وہ رزلٹ ڈیلے کیوں ہوا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے, جو ایک اس میں بڑا اچھا جو میرے خیال سے اختیار جو الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے وہ یہ کہ جو سرکاری افسران ہیں اور جو الیکشن ڈیوٹی پہ بھی ہوتے ہیں ان کے خلاف اب صرف ڈسپلینری ایکشن نہیں, الیکشن کمیشن ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کر سکتی ہے. پہلے صرف ہوتا تھا کہ الیکشن کمیشن زیادہ سے زیادہ ڈسپلینری پروسیڈنگز کر سکتی تھی, ہٹا سکتی تھی کسی سرکاری افسر کو, اب وہ کرمنل پروسیڈنگز کر سکتی ہے ان افسران کے خلاف جو الیکشن کے نتائج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں, ابسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. پھر اس میں ایک اور چیز ہے جو بڑی اہم ہے کہ جو سیکیورٹی افسران ہیں وہ جو ہیں وہ پولنگ بوتھ کے اور اسٹیشن کے اندر نہیں آئیں گے, وہ باہر ہی رہیں گے. اور جو مجھے چیز ایک بہت اچھی لگی اس میں وہ یہ کہ جہاں جہاں ذکر ہے کہ فیمیل اور میل ووٹرز کا وہاں پہ انہوں نے ایڈ کیا ہے ٹرانسجینڈر کو اور پیپل ود ڈسیبلٹیز کو, اور بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ اس بل میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو, ٹرانسجینڈر کو اور پیپل ود ڈسیبلٹی کو اپنی سیاسی جماعتوں میں شامل کریں. تو یہ کچھ اچھی چیزیں ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر کیا جا سکتا تھا, جیسے جو الیکشن ایکسپنسز ہیں ایم این اے کی سیٹ کے لیے وہ اب 10 ملین کر دیے گئے ہیں اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ کے لیے اب 4 ملین کر دی گئے ہیں. اور یہ ایک تنقید رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکثر امیر لوگ ہی لڑتے ہیں اور عام شہری جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس قسم کا خرچہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھنا چاہیے دوبارہ. جہاں تک نگراں حکومت کی بات ہے, دیکھیں علینا, جو کیئر ٹیکر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹیمپریری. اور یہاں پہ سوال سب سے پہلے بنتا ہے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ زرداری صاحب کچھ مہینے پہلے اس کا کریڈٹ لے رہے تھے پورا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ پورا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئے ہیں, ہم نے اس کو آئین میں ڈالا 2013 میں اور 2017 میں ہم نے اس کو الیکشن ایکٹ میں ڈالا اور بڑی محدود ان کو پاورز دی, اس لیے کیونکہ کیئر ٹیکر کا مقصد ہوتا ہے کہ صرف آئیں اور آ کے الیکشن کرائیں, کیونکہ وہ ایک نامینیٹڈ وزیر اعظم ہوتا ہے, منتخب یا الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہوتا. اس کو آپ ایسے اختیارات دے رہے ہیں جو وہ پالیسی ڈیسیجنز کرتے سکتے ہیں جو اگلی حکومتوں پہ جس کا جا کے انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے جو احمد بلال محبوب صاحب نے جو پل ڈیٹ کیے, انہوں نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا خطرناک ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے. اور انہوں نے کیا کہی, آپ ان کی بات ذرا کوٹ کر دیں. انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کیونکہ دیکھیں یہ قانون ہے, یہ ایک سنسٹ, نہ اس کا سنسٹ کلوز ہے نہ یہ آرڈیننس ہے, یہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ صرف یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ اگلے الیکشن کا سوچ رہی ہے, پر اس کے اگلے الیکشن کا سوچیں, اس کے اگلے الیکشن کا سوچیں. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گی وہ دیکھیں اس کو ایڈ کرنے کا کی نیت کیا تھی, اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی. اگر جیسے ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے آلریڈی ڈے ٹو ڈے افیئرس میں آلریڈی اگر آپ کو اجازت تھی کہ جو بھی نگراں حکومت ہے وہ فیصلے کر سکتی ہے, تو ایک خاص نیت کی وجہ سے ایڈ کیا گیا. میرے رائے میں وہ نیت یہ ہے کہ اپنی مرضی کا, یہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ اپنی مرضی کا ایک وزیر اعظم لائیں. اور ظاہر سی بات ہے آلریڈی ہمیں شک تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, تو اپنی مرضی کا جب کیئر ٹیکر وزیر اعظم لائیں گے تو وہ پھر ان کی مرضی کی جو بھی چیز ہوگی وہ کریں گے, اور پھر کتنا ہی وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا وہ ہم سب کے سامنے ہوگا. تو اس کے پیچھے ضرور یہ جو باقی, میں صرف چھوٹی سی چیز ضرور کہنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیں یہ سیکشن 230 ہو یا نہ ہو, پنجاب حکومت جو اس وقت ہے, جو نگراں پنجاب حکومت ہے, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کئی مہینوں سے بہت سے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو ان کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا, اور نہ ہی یہ وفاقی حکومت اس کے بارے میں کچھ کر رہی ہے. جس کی میں ایک آپ کو مثال دوں, وہ یہ کہ انہوں نے 10 لاکھ ایکڑ زمین پنجاب میں اٹھا کے پاک فوج کو دے دی ہے, جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا تفصیلی فیصلہ آیا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ نہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ 20 سال مزید فنڈز جاری کر رہے ہیں, نہ صرف
صرف یہ بلکہ خیبر پختونخوا میں کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ بھی اس چیز کی مجاز نہیں ہے کہ وہ کر سکے.